اور باعفت باعصمت خواتین، آج کی تراویح میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم اور سورہ سجدہ وغیرہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ عنکبوت میں کہاں سے شروع کیا ہے امام صاحب نے یاد نہیں رہا۔ بہرحال سورہ عنکبوت کے ابتدائی چند آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورہ عنکبوت، عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں مکڑی کا ذکر آیا ہے اور اصل یہ بتلایا گیا ہے کہ سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے کہ ہوا کے ایک جھونکے ہی میں بکھر جاتا ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، تو ان کی بھی عبادتوں کا اور ان کے بھی معبودان باطلہ کا یہی حال ہے۔ سورہ عنکبوت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ صرف اور صرف وہ آمنا کہہ لیں، وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تو مکہ کی زندگی کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ مکہ کے اندر جو مسلمان ہو رہے تھے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور خاص طور سے بیچارے وہ لوگ جو کمزور تھے، جیسے حضرت عمار ہیں، ان کی ماں سمیہ ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت بلال ہیں، اور ایسے ہی جو لوگ تھے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مارا اور ستایا جا رہا تھا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں اور ایمان کو چھوڑ کر کے پھر اسی باطل راستے پر، شرک پر، بت پرستی پر چلے جائیں۔ تو اس قدر تکلیفیں دی گئیں، اس قدر ستایا گیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین سے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ تو اسی پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں کہ کیا لوگوں نے یہی کافی سمجھ لیا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، بس؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو آزمایا جائے گا اور ان کو ستایا جائے گا۔ اور یہ تو دین حق کے راستے میں چلنے والے اور دین حق کے راستے میں آنے والے لوگوں کی ایک تاریخ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو صبر کی تلقین دی اور انہیں نصیحت کی اور سمجھایا کہ دیکھو، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ایک آدمی کو کھڑا زمین میں گاڑ کر کے اور اس کے سر پر آرا چلا دیا گیا، دو ٹکڑا کر دیا گیا۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی اور ان کے گوشت کو نوچا گیا تاکہ اس تکلیف سے باز آ جائیں، لیکن وہ ڈٹے رہے اور وہ اپنے ایمان پر، اپنے دین حق پر وہ اڑے رہے۔ تو اسی بات کی مسلمانوں کو تعلیم دی گئی، ابتدائی طور سے ستائے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، ان لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی۔
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. اور بتلایا گیا کہ جن لوگوں نے جد و جہد کیا، مجاہدہ کیا تو اپنی خاطر کیا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمام دنیا جہان سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے. یعنی اگر سارے کے سارے لوگ، پوری خلقت، پوری آبادی مل کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جو اس کو قدرت کاملہ حاصل ہے وہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی بڑھوتری اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور سارے کے سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگ اگر کفر و شرک پر چلے جائیں اور اس کی مخالفت کرنے لگیں تو اس کی قدرت میں، اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی. اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ان کو اچھا سے اچھا بدلہ دیں گے جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تسلی دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو آپ بھلائی کا کام، نیک کام کر رہے ہیں، یعنی ایمان پر ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، آپ کی یہ محنت، آپ کی یہ کوشش رائگاں نہیں جانے والی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اور اسی سلسلے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے. سارے انسانوں کو کہا گیا کہ ہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے نصیحت کی ہے. تو یہ تو ہم نے اردو میں وصیت کا ترجمہ نصیحت سے کر دیا. عربی زبان میں وصیت اور نصیحت میں فرق ہے. نصیحت ایک عام چیز ہوتی ہے، لیکن وصیت خاص ہوتی ہے کچھ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ. اور خاص لوگ اولاد ہیں، بیٹے ہیں، قربہ قبیلے کے لوگ ہیں، شاگرد ہیں، جو جن سے خصوصی تعلق ہوتا ہے، ان کو جو خاص خاص باتیں بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں بھلائی کی، اس کو وصیت کہتے ہیں. اور عام باتیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں وہ نصیحت ہوتی ہے. تو غور کیجئے کہ اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خصوصی طور سے نصیحت کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے واعظ و نصیحت کے طور پر ہے. اور حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ گفتگو کے انداز میں نازل ہوا ہے، تو اس میں موضوع بدلتا رہتا ہے. بات کچھ چل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد فوراً ایک الگ سی بات آ جاتی ہے جس کا پہلے بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے. تو جب گفتگو ہوتی ہے اس طرح سے باتیں چلتی رہتی ہیں، موضوع بدلتا رہتا ہے، مضمون بدلتا رہتا ہے. اس طرح سے یہ گفتگو کے انداز میں ہے، بات چیت کے انداز میں ہے، اس لیے یہ موضوع بدل جایا کرتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس میں کوشش کی ہے نظم اور ترتیب پیدا کرنے کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بات آگے گزری ہے اس کا پچھلی بات سے یعنی ما سبق کا تعلق اس سے ہے، کچھ نہ کچھ اندرونی معنوی تعلق ہے. چنانچہ اس میں بھی لوگوں نے اس طرح سے جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے، عمل صالح کی بات کہی جا رہی ہے، تو اسی میں والدین کی خدمت کرنا بھی بہت بڑا عمل صالح ہے. اور جو آدمی اس بات کو سمجھ لے گا کہ والدین اللہ کے بعد والدین کا رتبہ ہے، والدین کا درجہ ہے، اور والدین ہی کی محبت سے، انہی کی محنت سے اور انہی کی مشقت سے ہم اس لائق ہوئے ہیں، تو وہ ہماری
ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ تو یہی بات اس کو اس بات پر بھی ابھارے گی کہ اللہ رب العالمین ہمارا اصلی اور حقیقی خالق ہے، مالک ہے، وہ ہماری تمام طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ اس طرح سے کچھ لوگوں نے پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ بہرکیف اس کے اندر اور باتیں بیان کرتے ہوئے میں آگے کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر، کیونکہ ساری باتیں اگر عرض کروں گا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ تو اس میں بیان کیا گیا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زمین میں اور نہ آسمان میں کہیں بھی ہرا نہیں سکتے ہو، عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی، کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے کیسی بھی ایٹمی طاقت کوئی حاصل کر لے اور چاہے کتنے بھی ترقی کر لے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کر لے جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نہ کوئی زمینوں میں عاجز کر پائے گا اور نہ آسمانوں میں عاجز کر پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کی طاقت ہے۔ ایک آندھی آ جاتی ہے، ساری کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے۔ زلزلہ آ جاتا ہے، ساری کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے۔ آج تک تو انسان یہی نہیں پتہ لگا پایا ہے کہ زلزلہ کب آئے گا۔ آ جاتا ہے تو بھلے اس کی پیمائش ہو جاتی ہے کہ زلزلہ آیا اور اتنی طاقت سے آیا، اور اس کا جو ہے پیمانہ اس طرح سے تھا، یہ تو کر لیتے ہیں، لیکن آج تک انسان کو پتہ نہیں چلا ہے کہ زلزلے کے پہلے یہ شین گوئی کر سکے اور کوئی واقفیت حاصل کر سکے کہ زلزلہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر آئے گا، لوگ چوکنا ہو جائیں، متنبع ہو جائیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ الگ الگ باتیں ہیں، اور زلزلہ کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کے بہت سارے اسباب بیان کرتے ہیں لوگ، لیکن صحیح معرفت معلوم ہی نہیں، اور زلزلہ کے صحیح اسباب کی بھی معرفت صحیح نہیں معلوم ہے، اس کی معرفت نہیں ہو پائی ہے۔ طرح طرح کی باتیں اس وجہ سے، کبھی اس وجہ سے، کبھی اس وجہ سے، کبھی اس وجہ سے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن قطعی طور سے کوئی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ ہاں اسی سبب سے زلزلہ آیا ہے۔ تو اسی طرح سے تمام چیزیں آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں ہو تم لوگ کہ اللہ کو عاجز کر سکو، اس کو ہرا سکو زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ واولئک لهم عذاب علیم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری ملاقات کا انکار کیا، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہی لوگ جن کو اپنی ٹیکنالوجی پر بہت فخر ہے، اپنے علم پر، اپنے ہنر پر فخر ہے، یہی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس کو دکھا دو تو ہم مان لیں گے، اس کا کہاں ہے، کوئی ثبوت دے دو، پکا ثبوت کوئی دے دو وغیرہ، اس طرح کی تمام خرافات باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہماری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس طرح سے پھر آگے اللہ رب العالمین نے کچھ انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا، اسی پر بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے لوگوں کو اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اہل ایمان کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، موحدوں کو پورے طور سے قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔